بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے مسلمانوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ مزید تیز کرتے ہوئے ضلع کپواڑہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ٹنگڈار میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا۔ ادھر قابض فوجیوں نے راجوری اور پونچھ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں پیراملٹری فورسز کی مزید 500 کمپنیاں تعینات کر دی ہیں۔ مزید کمپنیاں مقبوضہ علاقے میں ہونے والے نام نہاد اسمبلی انتخابات کے لیے سیکورٹی کے نام پر تعینات کی گئی۔ سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کی مزید 500 کمپنیاں علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کی تعیناتی کا عمل 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ مزید کمپنیوں کو پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت اور انتخابی ریلیوں کی نگرانی کا کام سونپا جائے گا۔ یاد رہے کہ مقبوضہ علاقے میں ہندوؤں کی سالانہ امرناتھ یاترا کی سیکورٹی کی آڑ میں بھی سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کی 500 اضافی کمپنیاں تعینات کی گئی تھی۔ یاترا ختم ہونے کے باوجود یہ 500 کمپنیاں بھی مقبوضہ علاقے میں ہی بدستور موجود ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات 18، 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ یاد رہے کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں پہلے ہی 10 لاکھ سے زائد فورسز اہلکار تعینات کر رکھے ہیں اور علاقہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والا خطہ مانا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما سید علی گیلانی کو ان کی شہادت کی برسی کے موقع پہ شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو سری نگر میں گھر کے نظر بندی کے دوران وفات پا گئے تھے۔ حریت قائدین نے کہا کہ سید علی گیلانی ایک مشن کا نام ہے اور جموں کشمیر کے عوام اپنے مرحوم قائد کی عظیم مشن پر قائم رہتے ہوئے بھارت سے آزادی کا اپنا اہم مقصد ضرور حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی کی زندگی کا واحد مقصد جموں کشمیر کی غیر قانونی بھارتی تسلط سے آزادی تھا۔ انہوں نے کہا کہ عظیم قائد نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی لیکن اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔